اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جامع ترمذی کی 2417 یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان چڑھا رہا ہے اور اس کا حق بھی ہے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیاں بھی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکے ہوئے سجدہ نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر وہ باتیں تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، اور اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر ہم کیوں سیریس نہیں ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے اور 2 نشانات سے زیادہ کوئی چیز اتنی محبوب نہیں ہے۔ وہ قطرہ جو اللہ کی یاد اور ڈر سے نکلا ہو، اور جو قطرہ خشیت الہی سے نکلتا ہے، فرشتے اس کو زمین سے گرنے سے پہلے اٹھا لیتے ہیں، اور وہ قطرہ قیامت کے دن پہاڑ جتنا بڑا نیکیوں کا ہو کر ہمارے سامنے آئے گا۔ جو آنکھ خشیت الہی سے روتی ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ وہ نشان دوسرا، وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں زخم لگنے سے گرتا ہے، اور دوسرا پہلا وہ نشانات جو اللہ کی راہ میں لگے، جیسے جہاد میں یا اللہ کی راہ میں تکلیف سے لگے، اور دوسرا وہ جو فرض کی ادائیگی سے لگے۔ امام احمد بن حنبل کو ایسی مار پڑتی تھی کہ اگر ہاتھی کو بھی لگے تو وہ پناہ مانگ لے، لیکن یہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ یہ خشیت الہی کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے کہ ان کے دل میں اس قدر خشیت تھی۔ امام ابو حنیفہ دن رات عبادت کے باوجود اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہوا، ایک مسجد میں نماز پڑھی تو وہاں امام سورۃ زلزال کی آیت امام نے پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ذرے کے برابر عمل کرے گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ امام صاحب جب نماز مکمل کروا کر گھر چلے گئے تو ابو حنیفہ سننے کے بعد ڈیفینیٹلی پہلے تو سنی ہوگی، لیکن نماز کے فوراً بعد 2 نفل نماز شروع کی۔ مسجد کا چوکیدار مؤذن ہوتا تھا، اس وقت انتظار کرتا رہا کہ مسجد بند کر کے گھر چلا جائے، لیکن یہ لگاتار یہی آیت پڑھتے جا رہے تھے کہ اے اللہ، نعمان بن سبان ان کا نام تھا، کہ اے اللہ نعمان کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ مؤذن نے کہا، میں نے تھوڑا سا دروازہ بند کیا اور چلا گیا۔ فجر کے وقت جب واپس آیا تو اسی حالت میں ان کو کھڑے ہوئے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور یہی آیت دہرا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ یہ خشیت کی وجہ سے کہ ان میں اللہ کا ڈر خوف تھا۔ تو یہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسی ہی خشیت ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ ہم آپ کے ڈر اور خوف سے آپ کے احکامات پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے دے، کیونکہ ہم نے جب آپ کے پاس آنا ہے تو آپ کے سامنے کھڑے ہونے کہ ہمیں یہ ہو کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، تو اللہ پاک ویسے تو ہم بخشے نہیں جائیں گے جب تک آپ کا رحم نہیں ہوگا، جب تک آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہ سکیں۔ آمین یا الہی آمین۔